الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام أما بعد قال مولانا أمير المؤمنين عليه الأفضل والثناء أسعد الناس من عرف فضلنا وتقرب إلى الله بنا وأخلص حبنا إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ان شاء الله. سب سے پہلے ولادت باسعادت مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ الافضل والثناء کی مناسبت سے آپ تمام علماء کرام اور استاد بزرگوار کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند جملات بیان کر کے زحمت تمام کروں گا. تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے جس نے اپنے گھر کو توحید کا مرکز بنایا اور اسی گھر میں اپنی ولایت کے راز کو آشکار کیا. درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جن کے سایہ نبوت میں ولایت نے پرورش پائی. عزیزو، آج کا دن صرف خوشی کا دن نہیں ہے، آج کعبہ بول رہا ہے اور تاریخ سجدے میں ہے. کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کو عبادت کا مرکز بنایا، اسی طرح علی کو دین محمدی کی روح اور عدل الہی کا مظہر بنایا. میں نے آپ لوگوں کے سامنے مولا متقیان امیر المؤمنین کے ایک نورانی حدیث بیان کرنے کے اللہ نے توفیق عطا کی کہ جس میں مولا متقیان کچھ نشانیاں اور کچھ خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ نشانیاں اور خصوصیات کسی انسان میں پایا جائے تو وہ دنیا کا خوش نصیب ترین اور سعادت مند ترین افراد میں سے. سب سے پہلی خصوصیت فرمایا کہ اسعد الناس من عرف فضلنا، سب سے سعادت مند ترین ہے وہ افراد کہ جس کے دل میں ہماری فضیلت ہو، کہ جس نے ہماری مقام و منزلت کو پہچانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد و آل محمد کے نور سے اس کائنات کو منور فرمایا. محمد و آل محمد وجہ تخلیق کائنات ہے. اتنی بڑی فضیلت کہ جس نے ہماری مقام و منزلت اور عظمت کو پہچانا تو وہ یقیناً سعادت مند ترین افراد. دوسری خصوصیت مولا متقیان فرماتے ہیں کہ وَأَخْلَصَ حُبَّنَا وَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِنَا، ہماری قربت کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جائے، یعنی ہماری وجہ سے ہماری محبت اور مودت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے. بغیر محبت اہل البیت اور بغیر ولایت امیر المؤمنین کے دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ سے قریب ہو ہی نہیں، کیونکہ نمائندہ پروردگار ہے. نمائندہ پروردگار کی اطاعت کیے بغیر کوئی بھی انسان خدا سے قریب ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبی جنا کو دنیا پر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور تمام ملائک سے حکم کیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. تمام یعنی ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوئے سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا اور نمائندہ پروردگار کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور وہ شیطان رجیم بن گیا. اسی طرح کوئی بھی امیر المؤمنین اور ائمہ اہل البیت کے محبت کے بغیر خدا سے قریب ہو ہی نہیں سکتا. تیسری خصوصیت فرمایا وَأَخْلَصَ حُبَّنَا، ہماری محبت میں مخلص ہونا شرط ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری محبت دنیاوی مفادات کے لیے ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ہمارے دشمنوں سے اٹھنا بیٹھنا بھی.
اس طرف محبت اہل البیت کا دعویٰ بھی کرے اور ادھر دشمنوں سے اٹھک بٹھک بھی رہے تو وہ مؤمن نہیں منافق ہوا کرے۔ چوتھی خصوصیت فرمایا وَعَمِلَ بِمَا إِلَيْهِ نَدَبْنَا، ہم جس چیز کو انجام دینے کا حکم کرے اس کو انجام دے، وَانْتَهَا عَمَّا عَنْهُ نَهْيَنَا، اور ہم جس چیز سے روکنے کا حکم کرے اس سے رک جائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جس چیز کا کرنے کا حکم دے اس کو انجام دے اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جائے۔ اسی طرح امیر المؤمنین بھی فرماتے ہیں کہ ہم جس چیز کا حکم دے اس سے انجام دے اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جائے۔ اگر یہ 5 خصوصیات کسی بھی بندے میں پایا جائے تو رسول آگے ایک بہت بڑی یعنی ان کے لیے بشارت دیتے ہیں، ایک خوشخبری دیتے ہیں، فَذَاكَ مِنَّا وَهِيَ مَعِيَ فِي الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی وہ ہم میں سے ہیں اور قیامت کے دن وہ ہم امیر یعنی ائمہ اہل البیت کے ساتھ اس کا مقام ہے۔ درود ہدیہ کرے محمد علیہ۔ علی کی محبت کے بغیر وہ پروردگار انبیاء کو نبوت عطا نہیں کرتے۔ تو کیا پروردگار عالم دشمنان علی کو کیا ان کی نمازوں کے ذریعے سے ان کی عبادات کے ذریعے سے جنت نصیب کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس عنوان پر ایک فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نماز بے ولائے او عبادت اس بے وضو بے منکر علی بگو نماز او قضا کنت۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی علی کی ولایت کے بغیر نماز پڑھے تو اس کی نماز ایسے ہے جیسے کوئی بغیر وضو کے نماز۔ علی کے ولایت کے بغیر، علی کے محبت کے بغیر، علی کے مودت کے بغیر اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ علی کی محبت کو دل میں بسا، علی کی مودت کو دل میں بسا، اس کے بعد مودت کے ساتھ علی کی محبت میں وضو کر پھر نماز پڑھ تو میں آپ لوگوں کی نماز کو قبول کروں۔ ولایت علی ائمہ اہل البیت کی محبت اور ولایت کے بغیر کسی بھی شخص کا اعمال قبول نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے لاکھ پیدل حج کیے ہو، بلکہ صفا و مروہ کے درمیان اگر مظلومیت کے عالم میں اگر وہ مر بھی جائے، اگر اس کے دل میں ایک بال کے برابر علی اور اولاد علی سے محبت نہیں تو وہ دشمن میں جائے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں دلیل دے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول مکرم اسلام کو معراج کی سیر کرائی، جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو تمام انبیاء ما سلف سے رسول مکرم اسلام کی ملاقات ہو گئی، تو حکم پروردگار آیا، اے میرا حبیب، اے میرے رسول، آپ تمام انبیاء سے سوال کرے کہ پوچھے کہ ان کو اللہ نے نبوت کیوں عطا کی، رسالت کیوں عطا کی، اللہ نے ان کو آسمانی کتابیں کیوں عطا کی۔ جب رسول مکرم اسلام نے تمام انبیاء سے یہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے اللہ نے نبوت عطا کی، کیا وجہ ہے اللہ نے آپ لوگوں کو رسالت عطا کی، آسمانی کتابیں عطا کی، تو اس وقت تمام انبیاء ما سلف بیک زباں ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کہ اے رسول ہم نے جب تک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر اور آپ کی رسالت کا اقرار کیے بغیر اور آپ کی ولایت کا اقرار کیے بغیر ہمیں نبوت عطا نہیں کی گئی، ہمیں رسالت عطا کی نہیں گئی، ہمیں آسمانی کتابیں عطا نہیں کی گئی۔ تو بلکہ میں رک کے یہاں پہ ایک جملہ ہدیہ کر دوں، وہ اللہ کی جس نے نبیوں کو، جس نے رسولوں کو علی کی ولایت کی اقرار کیے بغیر نبوت عطا نہیں کی، تو کیا ان کی نمازوں کو، ان کی عبادات کو بغیر حب علی کے قبول کرے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اولین شرط ہے ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ ایک درود ہدیہ کرے محمد۔ کل امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہے، تو اس حوالے سے 2 جملے ہدیہ کر دوں آپ لوگوں کے سماعتوں کے۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا
حضرت عیسیٰ علی نبینا کی ولادت کے وقت بیت المقدس کے اندر تشریف فرما تھی۔ جب آثار حمل ظاہر ہو گئے تو یہ حکم آیا پروردگار کی طرف سے، اے مریم یہاں سے نکل جا، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں۔ لیکن کیا عظمت ہے فاطمہ بنت اسد کی، خدا کی قسم۔ جب آثار حمل ظاہر ہو گئے، جب تکلیف ہونا شروع ہو گئی تو خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے جاتی ہے اور اپنی شکم کو دیوار کعبہ سے مس کر کے ایک ہی دعا کرتی ہے، پالنے والے میرے اس نومولود بچے کی حرمت کا واسطہ میرے لیے آثار حمل کو آسان فرما۔ جو ہی یہ دعا کرنی تھی دیوار کعبہ شق ہوئی، فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی۔ میں رک کے یہاں ایک جملہ ہدیہ کر دوں، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جہاں سے پتھر گرے یا دیوار شق ہو جائے تو انسان بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر علی کی ماں بھاگنے کے بجائے اندر تشریف لے جاتی ہے۔ خدا کی قسم دنیا کی کوئی اور ماں ہوتی تو بھاگنا تھا یقیناً، لیکن علی کی ماں کیسے بھاگتی؟ وہ تو حیدر کرار غیر فاطمہ بنت اسد اندر تشریف ہو گئی، بنت اسد چل کر گئی، یہ تو اچھا ہو گئی، بنت اسد چل کر گئی، یہ تو اچھا ہو گیا، بنت اسد چل کر گئی، ورنہ کعبہ خود چلا تھا ابو طالب کو گھر۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ تو اچھا ہو گیا بنت اسد چل کر گئی، ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب۔ پھر یہ خبر پورے مکے میں، پورے عرب ممالک میں پھیل گیا۔ جس طرح آپ سوشل میڈیا کے دور میں ایک خبر جب پھیلتی ہے، اسی طرح علی کی ولادت کا یہ خبر پوری عرب ممالک میں اس طرح پھیل گیا کہ تمام کفار و مشرکین خانہ کعبے کے پاس آ گئے، جمع ہو گئے، اور جس کے بچے تھے وہ سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ خدا کی قسم جہاں پہ مشیت پروردگار اور ارادہ پروردگار ہو وہاں انسانوں کا بس ہی نہیں چلتا۔ اتنی کوشش کی گئی دشمنوں نے کہ یہاں تک کہ اس تالے توڑوانے کے لیے بڑے سے بڑے ماہر کو لایا گیا، لیکن خدا جہاں پہ پروردگار کا ارادہ ہو وہاں پہ انسانوں کی بس کہاں چلتی ہے۔ کعبے کی دو ہی چابیاں تھیں، ایک کفار و مشرکین کے پاس، ایک حضرت ابو طالب کے پاس۔ اب کفار و مشرکین کے گروہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمارے عبادت خانے کے اندر گئے ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں ہے، وہ ہمارا عبادت خانہ ہے، بچے زین زچہ خانہ نہیں ہے، آئے اپنے بچوں کو نکالے۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا ہمارے بچوں، میرے بچوں کو اللہ نے دعوت کر کے لے گیا، اب اللہ جانے اس کے مہمان جانے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ چابی ہے، لے جاؤ، اگر تالا کھلوا سکتے ہیں تو آپ لوگ میرے بچے کو نکالیں۔ یہاں پہ میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ پروردگار جس نے حضرت یوسف کو 7 بند دروازوں کے تالے توڑوا کے نجات دلا سکتے ہیں تو کیا علی یعنی کیا اللہ خانہ کعبہ کے تالے کو توڑوا کے باہر نہیں نکلوا سکتے تھے؟ نکلوا سکتے تھے، لیکن پروردگار کا مشیت اور ارادہ یہی تھا کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اب سارے کفار و مشرکین نے کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ جب 3 دن کے بعد پھر دوبارہ دیوار شق ہوئی، جب حضرت فاطمہ بنت اسد نے امیر المؤمنین کو باہر لے کر آ گئی تو رسول مکرم اسلام آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اماں بچے کو میرے حوالے کرو۔ وہاں پہ پہلی نگاہ امیر المؤمنین نے رسول مکرم اسلام، وہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے جب پہلی نگاہ پر جب پڑ جائے تو اسی شخص سے محبت ہوا کرتی ہے۔ خانہ کعبے کے اندر 3 دن رہا لیکن امیر المؤمنین نے آنکھ نہیں کھولی، اس کی وجہ تھی کہ کعبے کے چاروں طرف بت تھے، بت لگائے ہوئے نصب کیے ہوئے تھے، اس لیے امیر المؤمنین نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور پہلی نگاہ رسول مکرم اسلام کی اور 3 دن تک امیر المؤمنین نے غذا تناول نہیں فرمایا تھا۔ وہاں پر دعن یعنی لعاب دہن رسول امیر المؤمنین کی پہلی غذا تھی اور وہاں پہ علم منتقل ہوا، پھر جا کے آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔
بس آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ما علینا الا البلاغ المبین.